میری باتوں کو برا تو نہیں بنا رہے؟ اگر کوئی سختی بات میرے منہ سے نکل جائے تو مجھے معاف کر دینا. کیوں؟ میں اس عمر سے گزر رہا ہوں جس میں بات کہنی تو آتی ہے، بنانی نہیں آتی. بات بنانے کی عمر ہم پیچھے چھوڑ آئے. وی لیفٹ اے لینڈ آف کنٹروورسی دیئر. پوری وہ لینڈ آف کنٹروورسی جہاں کی کنٹروورسی چل سکتی ہے، ہم اس زمین کو چھوڑ چکے. ہم حرص و ہوا کو چھوڑ چکے، اس نگری سے منہ موڑ چکے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جو حقیقت، میں آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ جس ملک میں 2 شخص مسلمان کہلائیں، حضور کو آخری پیغمبر مانیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز بھی نہ پڑھ سکیں، وہ ایک قوم ہے؟ ہندوستان میں ایسی فضا بھی پیدا کر دی گئی تھی کہ تم مسلمان کہلاتے ہوئے، مسلمان آپ بھائی کہلاتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو جو قوم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھ سکے تو آپ ہی فیصلہ کریں وہ ایک قوم ہے؟ بھائی یہ ذاتی جو جملہ تو کوئی برا نہیں بنا رہا اس بات کو. اب بتائیے، میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو ایک قوم ہے؟ اس کا احساس بالکل تڑپا کس کے؟ قائد اعظم کے. قائد اعظم نے ایک ہی بات کہی کہ مسلمانوں تم ایک قوم ہو. اتنی اسی میں آ گئی تمہاری ایک زبان ہو، ایک تہذیب ہو، ایک منزل ہو، ایک کتاب ہو، ایک دین ہو. قائد اعظم نے کوئی گناہ کی بات تو نہیں کی نا کہ تم ایک قوم ہو. تو ایک قوم میں اگر وہ لوگ ہیں کہ جو اب باقاعدہ طور پر اپنے امتیاز کے ساتھ with clear distinction of their faith وہ کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں. تو قائد اعظم نے جب کہا تم ایک قوم ہو تو قائد اعظم کیا فرقہ بندی کا عقیدہ رکھتے تھے یا ایک قوم کا؟ بتاؤ. قائد اعظم فرقہ بندی کا عقیدہ رکھتے تھے یا ایک قوم کا؟ تو جب ایک قوم کا تھا توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ قائد اعظم نے اس میں کیا سوچا. انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ بھائی بھائی نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں، اور ایسے غلط الزامات کے ساتھ وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، امت کو مار ڈالا کافر بنا بنا کر. مسجدوں سے آوازیں اٹھے کافر کافر کافر. تو یہ لوگ اسلام کے لیے، اسلامی روایات کے لیے، روشن تاریخ کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کے لیے ایک مستقل مصیبت ہے. تو قائد اعظم نے ان کو تو یہ نہیں کہا، لیکن کہا کہ مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے مسلمان ایک قوم ہے. تو قائد اعظم کی جو سوچ پاکستان کی بنا اسی پر رکھی تھی کہ مسلمان ایک قوم ہے. ایک قوم ہو جن کی زبان ایک ہو، جن کی منزل ایک ہو، جن کا رخ ایک ہو، جن کا عقیدہ ایک ہو، جن کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو سکے، اور جو کہے کہ مکہ مدینہ میں جاؤ تو ان کے پیچھے نماز، تو وہ قوم کبھی ایک ہو سکتی ہے؟ تو قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ اسی عزم سے بنایا تھا. اور شیر بنگال نے مینار پاکستان لاہور کی جگہ پر جو قرارداد پاس کی تھی بال اتفاق کہ سارے ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے علیحدہ وطن مانگتے ہیں، تو جو قراردادوں نے پاس کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ مسلمان ایک قوم ہے. اور اب ہندوستان میں جہاں ہندو ہی آبادی تھی، مسلمان ہر جگہ تھے لیکن منچد تھے، آسام میں علیحدہ، بنگال میں علیحدہ، پنجاب میں علیحدہ. قائد اعظم نے کہا کہ ان کو ایک قوم بنانا ہے. جب ایک قوم بنانا ہے تو یہاں وہ لوگ نہیں رہ سکے جو دوسروں کو فرقہ بندی کے ساتھ اس طرح ردہ کریں، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر. زبان اگر قائد اعظم بنگال کے مسلمانوں سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم ایک قوم ہیں، تو کیا فرقہ بندی کے بندھن ہم توڑ نہیں سکتے؟